اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلح رحمی فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب اس کی تخلیق مقدر فرما دی تو رحم یعنی رشتہ داری نے عرض کی کہ یہ قطع رحمی سے پناہ مانگنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھ سے ملائے میں اس سے ملاؤں، یعنی انعام و اکرام کروں، اور جو تجھے کاٹے میں اس سے کاٹوں، یعنی اپنے لطف و رحمت سے محروم رکھوں. رحم نے عرض کیا میں راضی ہوں. فرمایا کہ بس تیرے لیے ایسا ہی ہے. ناظرین کرام، آج ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف ہمارے تمام دیکھنے والے جو تشریف فرما، ان میں خاص طور پہ جو بہن بھائی ہیں وہ ذرا توجہ کے ساتھ آج بیٹھ جائیں، بلکہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ جائیں صاحب، کیونکہ آج بات ہونے والی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بہنوں اور بھائیوں کے حقوق کے حوالے سے. دیکھیے، ایک بات آپ سے میں عرض کروں، یہ جو ماں کی بے لوث ممتا ہے نا، اور باپ کی جو پیار بھری شفقت ہے، اس کے بعد اگر کوئی خلوص اور وفا سے گندھا ہوا رشتہ اگر ہے کوئی، تو وہ بہن اور بھائی کا ہی ہوا کرتا ہے. یہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی حسین، انتہائی بے لوث، انتہائی میٹھا، انتہائی پیار بھرا، انتہائی لاڈ بھرا، انتہائی مان بھرا ناظرین رشتہ ہوتا ہے، جسے دین اور معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل ہے. یعنی محبت جب مجسم ہوتی ہے نا تو بہنوں کی آنکھوں سے نظر آتی ہے. محبت جب مجسم ہوتی ہے تو بہنوں کی آنکھوں سے نظر آتی ہے اور بھائیوں کے لہجوں میں نظر آتی ہے. ناظرین، بھائی بہنوں کے لیے ایک سائبان کی طرح ہوتے ہیں، ایک محافظ کی طرح ہوتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کے لیے رحمت اور ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہوا کرتی ہیں، یعنی ٹھنڈی ہواؤں کی طرح ہوا کرتی ہیں. بھائی اگر بڑا ہو ناظرین تو باپ کی مانند ہوتا ہے، بہن بڑی ہو تو ماں کی مانند ہوتی ہے. اسی طرح چھوٹا بھائی ہو تو وہ بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اور بہن اگر چھوٹی ہو تو وہ بیٹے کی طرح ہوتی ہے. یعنی ماں باپ کے بعد بہن بھائی کے وہ رشتے ہیں کہ جن کا کوئی نیم البدل نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے ساتھ نیک سلوک رکھو، پھر درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ. اسی طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو اچھا لگتا ہے کہ اسے لمبی عمر عطا کی جائے اور اس کا رزق فراخ کر دیا جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائیوں کو بہنوں کی عزتوں کا رکھوالا اس طرح سے بتایا ناظرین کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہیں، یا 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی. بلکہ ایک مرتبہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چاروں انگشت مبارک کو جوڑ کر جنت میں رفاقت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. ناظرین، یعنی وہ شخص جنت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں پر خرچ کو دوزخ سے رکاوٹ کا یوں سبب بتلایا ہے کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ بن جائیں گی. ناظرین کرام،
آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہارون علیہ السلام کے لیے؟ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو تمام تر دشمنیوں اور حسد کے باوجود بھی معاف فرما دیا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کی بارگاہ اقدس میں آئیں تو آپ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا، ان کے لیے چادر بچھائی، ان کی تکریم کی، اور آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا کرنا بری موت سے بچا لیتا ہے، چھپ کر صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر بڑھا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے، دوسرے کے اچھے برتاؤ کرنے پر اس سے اچھا برتاؤ کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسروں کی قطع رحمی کرنے پر بھی صلہ رحمی کرے۔ آج ہمیں یہی تو بات کرنی ہے ناظرین، اور یہی بات تو سمجھنی ہے کہ رشتوں میں جو بہترین رشتے ہیں ماں باپ کے بعد وہ بہن اور بھائیوں کے ہیں، ان کو تھامے رکھیے گا، جانے مت دیجیے گا، ورنہ ان کے علاوہ کچھ ملے گا نہیں۔ باقی سب دعوے کرتے ہیں، اصل رشتے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا میں اتارے ہوئے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ قرآن و سنت کی روشنی میں خونی رشتوں کی جو اہمیت ہے اور اسی سے ظاہر ریلیونٹ کر کے صلہ رحمی کا جو تصور ہے اس میں ذرا کلام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اگر آپ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں تو جہاں قرآن کریم عبادات پہ بات کرتا ہے وہ حقوق العباد کی بھی بات کرتا ہے، اور حقوق العباد کو مقدم قرار دیا گیا حقوق اللہ پر۔ اب یہ دیکھیے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والارحام، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تمہارا رب براہ راست ان رشتوں کی نگہبانی فرماتا ہے۔ جی جی جی۔ اب یہاں دیکھیے کہ عبادات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن جو باہمی رشتے ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی نگہبانی فرماتا ہے۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، ابی ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ لفظ رحم یا راحم جو ہے یہ مشتق ہے، اخذ کیا گیا رحمان سے، دونوں کا مادہ ایک ہے، راحمین دونوں کا مادہ ایک ہے، اور ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اچھا، ایک اگر جڑ ہے تو دوسری شاخیں ہیں، شاخیں جڑ سے جدا نہیں ہو سکتی، واہ واہ واہ، تو یہ الرحم جو ہے رحمان کی صفت سے جدا نہیں ہو سکتا، تو گویا یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں رشتے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آثار میں سے ہے، اور اگر آپ اس کو منقطع کرتے ہیں تو گویا آپ نے رحمت الہی سے اپنے آپ کو منقطع کر لیا، ٹھیک ہو، تو گویا ان رشتوں کو آپ منقطع نہیں کر سکتے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں اور آج سب سے بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہی تو ہے کہ ہم نے رشتوں کی جو ہم نے ان کے بقی ہم نے ادھیڑے ہیں وہ، اور جو چولہے ہم نے ان رشتوں کو ہلا کے رکھ دی ہیں کہ بھائی بھائی سے جدا ہے، بہن بہن سے جدا ہے، اللہ اکبر، اور یہ پریجوڈس جو ہے، یہ تعصب جو ہے، یہ خاندانوں کے اندر اس کو بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم جب قطع رحمی کرتے ہو تو اللہ تمہارے چہرے کی نکھار اور شگفتگی کو ختم فرما دیتا ہے۔
چہرے کا نکھار اور شگفتگی کو ختم فرما دیتا ہے. ہاں بالکل, جب آپ قطع رحمی کرتے ہیں اور تمہارے چہرے کی رونق ماند پڑ جاتی ہے. اگر چہرے کی رونق کو تم نے برقرار رکھنا ہے, اپنے چہرے کی شگفتگی کو برقرار رکھنا ہے, تو تر و تازہ رکھنا ہے, تو پھر رشتوں کا احترام کرو. ان رشتوں کا باہمی احترام کرو گے تو اللہ تعالیٰ چہرے کا نکھار وہ لوٹا دے گا, اور تمہاری جو ہے وہ, اور اس کی ایکسٹریم تو یہ ہوئی نا کہ جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے نا. داخلہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے, سب سے بڑی بات یہ قرآن کریم میں سورہ محمد میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں زمین کے اندر تمہیں اگر حکومت دے دی جائے, تم 2 کام کرو گے. پہلا کام یہ کرو گے زمین پر فساد پھیلاؤ گے, دوسرا وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ, اور دوسرا رشتوں کو منقطع کرو گے. یعنی اگر تمہارے پاس طاقت اور قوت آ جائے. اور فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ, اور انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو رشتوں کو منقطع کرتے ہیں. آج ہمیں دیکھنا اور سوچنا تو یہ ہے کہ ہم کس نہج پر جا رہے ہیں اور کس راستے پر ہم چل پڑے ہیں کہ ہم نے رشتوں کو قربان کرنا شروع کر دیا. بہن اور بھائی کی محبت جس قدر اسلام اس پر روشنی ڈالتا ہے, اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی بیوہ سے, تو رسالت والے سے ارشاد ہوا کہ بیوہ سے شادی کیوں کی؟ جوان لڑکی سے شادی کی ہوتی, چاہے ہم عمر ہوتی, ہم مزاج ہوتی, ہم ذوق ہوتی, ہم رقاب ہوتی, تو زندگی کا سفر اچھا گزر جاتا. انہوں نے جواب دیا, سر میری 9 بہنیں ہیں, اور وہ 3 باتیں کہیں کہ میں نے بیوہ سے شادی کیوں کی. فرماتے ہیں کہ تجمعہن, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میری بہنوں کی ڈھارس بندھائے گی. اب بہن بھائی کی محبت دیکھیں نا, اپنے جذبات کو قربان کیا, اپنے احساسات کو قربان کیا. فرماتے ہیں ان کی ڈھارس بندھائے گی. تمشطہن, ان کے بالوں کو آراستہ کرے گی, بالوں میں کنگھی کرے گی. تقوم علیہن, اور ان کی نگہداشت کرے گی. یعنی اپنے جذبات کو, احساسات, سب کچھ قربان کر دیا نا اپنی بہنوں کے لیے. اور یہ جو مثالیں ہیں, ظاہر ہے جیسا کہ میں نے ابتدا میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ فرمائی تھی, جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمائی اور میں نے بھی عرض کیا تھا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال ہمارے سامنے کہ جیسے آپ اپنے بھائی کے لیے دعا فرماتے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے جو ہے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا, اسی طرح سے آپ نے جو مثال فرمائی ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بہنوں کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ہمیں چاہیے کہ ذرا اس پہ تھوڑا سا کھل کے گفتگو کریں کہ ایکچوئل فرائض ہیں کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہمیں نصیحت کیا فرما رہا ہے. جی, جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ اصل جو رشتہ اور تعلق ہے خاندان کا جو اللہ کریم نے بنایا ہے وہ خونی رشتہ ہے. اگر اس کے اندر محبت نہ ہو, الفت نہ ہو, یگانگت نہ ہو, پیار نہ ہو, رحم نہ ہو, کرم نہ ہو, تو اس رشتے کی اہمیت نہیں رہ جاتی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہنوں کے حوالے سے خصوصی تلقین فرمائی ہے. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ سیدہ شیمہ بھی ان کا تلفظ ہے, شیمہ بھی ہے. تو جب وہ جنگ میں آئیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئیں تو صحابہ نے انہیں پہچانا نہیں. انہوں نے کہا میں آپ کے نبی کی بہن ہوں. صحابہ نے پہچانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے جائیں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے گئے. تو اب اس واقعے کو آپ غور فرمائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دودھ شریک بہن ہے, سگی بہن نہیں ہے, دودھ شریک بہن ہے. لیکن اس دودھ شریک بہن کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لطف و کرم فرمایا, جو محبت فرمائی, جو پیار فرمایا, وہ رہتی دنیا کے لیے ہماری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک سبق ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اختو کا الرضا, یا رسول اللہ میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو 4 الفتیں اور محبتیں آقا کریم نے سیدہ شیمہ کے ساتھ فرمائیں. پہلی فرحبا بہا, کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا, مرحبا کہا, اے میری بہن مرحبا, خوش آمدید. سبحان اللہ. پھر وباساتا رداءہ, وہ کملی مبارک جس کا ہم نام لیتے ہیں اور شان بیان کرتے ہیں, کملی مبارک اس بہن کے لیے بچھا دی. سبحان اللہ. وباساتا رداءہ. پھر فاجلسا علیہا, فرمایا اے میری بہن آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں. اس اپنی بہن کو خود اس کملی مبارک کے اوپر بٹھایا. ودامت عیناہ, اور محبت کی انتہا یہ تھی کہ جب آپ نے اپنی اس دودھ شریک بہن کو دیکھا تو آپ کے چشمان مبارکہ سے آنسو بہنے لگے. آئے ہائے, ان کی محبت میں آنسو بہ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا وقال ان احببت فعندی محبت مکرمۃ, اے میری بہن اگر آپ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں محبت و تکریم کے ساتھ ساری زندگی اپنے پاس آپ کو ٹھہراؤں گا, آپ کی خدمت کروں گا.
وَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ أُمَتِّعَكَ وَتَرْجِعَ إِلَىٰ قَوْمِكَ، اے میری بہن اگر آپ جانا چاہیں تو میں آپ کو انعام و اکرام سے نواز کے آپ کے خاندان میں بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، آقا کریم کی لائف ہمارے سامنے بہترین ماڈل ہے، جبکہ جنگ میں قیدی بنا کے لائے گئے تھے، یہ بھی ایک بات واضح کیجئے، اور یہ بھی ہے آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان کے کہنے پہ بے شمار ایسے قیدی جو قید ہو کے آئے ہوئے تھے، سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے آپ نے سب قیدیوں کو چھوڑ معاف کر دیا۔ تو اسی طرح جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ آقا کریم نے فرمایا، بڑی پیاری آپ نے وہ انٹرو میں چیز میں، من کانا لہو ثلاث بنات، جن کی 3 بہنیں، مختلف روایات ہیں، 3 بہنوں کا بھی ہے، 2 کا بھی ہے، زیادہ کا بھی ہے۔ فرمایا من کانا لہو ثلاث بنات اور ثلاث اخوات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا جس کی 3 بہنیں ہوں، فرمایا اتق اللہ، ان کی تربیت میں، ان کی پرورش میں، ان کی نگہداشت میں وہ خدا سے ڈرے، وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ، اور ان کو پرورش کر کے کسی کنارے تک پہنچا دے۔ فرمایا کانا معی فی الجنہ، لوگوں سن لو کہ ایسا شخص جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی پیار محبت سے پرورش اور تربیت کرتا ہے، وہ عام جگہ نہیں، کانا معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اچھا یہاں بات آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر غلام الدین صاحب اب آپ یہ فرمائیے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو بھائیوں کے حقوق اور فرائض ہیں، کیونکہ بہنوں پہ تو ابھی اچھا ڈیٹیل بات نہیں ہوئی، بات یہ ڈیٹیل بات ہو بھی نہیں سکتی، لیکن وہی بات ہے کہ کم از کم سیمپل کیسز لے کے ہم یہ تو بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ جی اصل باتیں کیا ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو بھائیوں کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، اور بھائیوں کے جو آپس میں حقوق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھی تو بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے نا۔ یہ بھی ایک بہت عمدہ سوال ہے، دونوں ہی سوال بہت عمدہ ہیں۔ اب دیکھیں بہن جو ہے نا جی، اس میں 3 حروف ہیں، با، ہا اور نون، اور با سے برکت ہے، اور ہا سے ہمدردی ہے، اور نون سے نگہبانی۔ یہ 3 چیزیں اکٹھی کریں تو ایک بہن کا رشتہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جو تعلیمات ہیں، ان میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ جو حضور فرماتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ جیسے ابھی بات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے 40,000 بکریاں وہ واپس کی، حضرت شیمہ کے ان کو جو آئی تھی مال غنیمت میں 24,000 اونٹ آئے تھے، 4,000 اوقیہ چاندی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ کی مارکیٹ میں سے بہترین جو کپڑے تھے وہ خرید کر اپنی بہن کو تحفہ دیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دشمنی، جنگ، اس کے بعد رضائی بہن کا آنا، اس کے بعد احترام کرنا، استقبال کرنا، معاف کرنا، پھر عطا کر کے بھیجنا، اپنی طرف سے عطا کرنا۔ یہ جو حقوق و فرائض کی آپ نے بات کی ہے، اس میں ایک چیز تو فرائض ہیں اور کچھ حقوق ہیں۔ فرائض میں تو بھائیوں پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بہنوں کا خیال کریں، ان کی عزت نفس کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں، اور اسی پہ حضور نے فرمایا من ادبہن، جو اپنی بہنوں کی تعلیم و تربیت پہ کچھ خرچ کرتا ہے، اہتمام و انتظام کرتا ہے، وَرَحِمَهُنَّ، اور ان پہ رحم بھی کرتا ہے، یہ ہے اس کے فرائض۔ تو ساتھ فرمایا حتیٰ یغنیہن اللہ تعالی، حتیٰ کہ اللہ کریم ان بہنوں کو مستغنی کر دے، اوجب اللہ لہ الجنہ، اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم اس بھائی کو جنت عطا فرماتا ہے۔ حضور اگر 2 بہنیں ہو تو فرمایا 2 کی خدمت سے جنت۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اچھا اگلی بات، آپ علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ جس کی 2 بہنیں ہوں ان کی خدمت کی تو کل حشر کے دن میں وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا کہ ایک بہن دائیں طرف ہوگی، ایک بائیں طرف، اور بازو سے پکڑ کے اپنے بھائی کو جنت میں۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں کے لیے بھی تو بتائیے نا ذرا، وہ بھی تو سننا چاہ رہے ہیں۔ جو فرائض ہیں بھائیوں کے اوپر اور بھائیوں کے بہنوں کے حوالے سے، بہنوں پہ یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بھائیوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور ان کی تربیت اور ان کی دینی اقدار کا۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایمان کی طرف لانے والی کون ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب۔ اب امام بخاری کا نام ہے پوری کائنات میں آج گونج رہا۔ امام بخاری جس وقت سفر کے لیے نکلے تو ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا۔ کون تھا جس نے انہیں زیادہ راہ دیا؟ آپ کی بہن تھی۔ انہوں نے اپنے سارے زیورات بیچ دیے، سبحان اللہ، سارے زیورات، حتیٰ کہ امام بخاری کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا بہن آپ نے تو سارا کچھ ہی، سارے زیورات دے دیے، کہا یہ اللہ کریم مجھے جنت میں عطا کر دے گا۔ آپ پڑھیں، آج صحیح بخاری پڑھنے والے اس بہن کو بھی یاد کریں جس نے اپنے زیورات سے امام بخاری کو بھیجا تھا۔ آپ دیکھیں کہ بھائیوں کے حوالے سے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کی ذات و برکات، آپ جب بھائی آئے نا تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تو صرف یہیں تک ہمارے دوست بات کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا،
ان تمام بھائیوں کے لیے آپ نے محلات بنوائے اور ساری زندگی آپ اس کا تمام خرچ اپنے گھر سے ادا کرتے ان بھائیوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سیرت دیکھیے، سرکار نے فرمایا اے مولا علی شیر خدا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ جب بھائی فرمایا تو پھر حضور نے کتنا خیال کیا، کتنی کرم نوازی فرمائی کہ ہر مرحلے میں آپ علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ پہ کرم نوازیوں کی انتہا کی، اور بھائی نے بھی پھر کمال کر دیا۔ غزوہ بدر ہو، احد ہو، آپ جہاں دیکھیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مصطفیٰ حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیکھیں نا، رضائی بھائی بھی تو تھے نا، رضائی بھائی بھی تھے، اور بھائی بہن کا تعلق بھی دیکھیں۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ، آپ جس وقت شہید ہوئے نا، جسم مبارک کلیجہ کٹا، تو اس وقت آپ کی بہن حضرت صفیہ آئی۔ جب سرکار نے دیکھا کہ حضرت صفیہ پھوپھی جان حضور کی اور حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے، تو سرکار آگے کھڑے ہو گئے، روک دیا۔ حضور جانتے تھے دیکھا نہیں جائے گا، فرمایا نہیں اپنے بھائی کو، تو کہا کہ مجھے دیکھ لینے دی، دیکھا اور پھر صبر کیا، صبر کی انتہا کر دی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں صاحب کہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، ظاہر ہے آج بھی الحمدللہ یہ سوچ پریویل کرتی ہے سوسائٹی میں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت گھرانوں کے اندر جو ہے بڑوں کو تو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بس ایک کارنر پہ کر دیا گیا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے آپ آبسلیٹ ہو گئے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، دقیانوس سے آپ کو ایک طرف کیا جاتا ہے، لیکن آج بھی وہ سوچ موجود ہے۔ بڑے بھائی کے ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں ہیں اور جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ذرا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی تک جو بڑے بھائی کے ہمارے معاشرے میں جو قدر ہے، ان کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، چھوٹے جو بہن بھائیوں کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کے توسط سے میں پیغام پہنچاؤں گا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب زندگی آگے چلتی ہے تو چھوٹے جو بھائی ہوتے ہیں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ بھائی جس نے اپنے خون پسینے سے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کی خدمت کی ہوتی ہے، ان کی پرورش کی ہوتی ہے، ان کے لیے کمایا ہوتا ہے، باپ کی جگہ ان کی رہنمائی کی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹے بھائی بڑے ہوتے ہیں تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حق و کبیر الاخوات علی صغیرہم، اے لوگو بڑے بھائی کا حق چھوٹوں پر اس طرح ہے کہ حق الوالد علی والدہ، جس طرح والد کا حق اپنی اولاد پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی اور نسبت دے سکتے تھے، فرمایا جس طرح والد کا حق اپنی اولاد پر ہے اسی طرح بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا، دو بھائی تھے وہ، ایک بھائی آقا کریم کی بارگاہ میں رہتا، تعلیم و تعلم کرتا، سیکھتا، تربیت حاصل کرتا، دوسرا کماتا تھا۔ تو کمانے والا آقا کریم کی بارگاہ میں آیا، فشکاہ المختارف اخاہ الی النبی، اس بھائی نے اپنے بڑے بھائی کی شکایت کی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی، میں کماتا ہوں، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، یہ صرف آپ کے پاس رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے لیکن کمائی نہیں کرتا۔ اس نے شکایت کی تو آپ غور فرمائیں کہ آقا کریم نے کیا فرمایا، فرمایا لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ، اے
اپنے بڑے بھائی کی شکایت کرنے والے، تجھے کیا پتا کہ جو تجھے رزق مل رہا ہے اسی کے توسل سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ترزا کو بہی، سبحان اللہ، تجھے جو رزق مل رہا ہے تجھے کیا پتا کہ اللہ اسی تیرے بڑے بھائی کے واسطے سے تجھے دے رہا ہے۔ یعنی وہ جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں بلا وجہ ملامت کی جاتی ہے کہ بڈھے ہو گئے ہیں، کمر جواب دے گئی ہے، گھٹنے جواب دے گئے ہیں، کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں، بوجھ بن کے بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر، اور پھر وہ بات ہے چھوٹے بھائیوں کی بیویاں اور دیگر جو کنبے کے لوگ ہیں وہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ان کو میرا خیال ہے شاید حفظ کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اور حابیل اور قابیل کے واقعے میں سر آپ دیکھیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ اب ہم یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بھائی ہائپر ہو گیا ہے، غضب میں آ گیا، غلط بات کر دی ہے، دوسرے کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ میں صبر کروں گا، دوسرے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کرے۔ اب آگے دیکھیں ان کا ایپٹیچیوڈ رویہ، فرمایا مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ، میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ٹھیک، اچھا اب بات تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اتنی زبردست یہ مثال ہے، اب اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ معاشرے پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو صاحب وہ اگر اولادوں میں تھوڑی سی چپکلش ہو جائے تو جھگڑے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جنازے حرام ہو جاتے ہیں بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان بھی۔ میں اس وقت بھائی بہنوں دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ عالم یہ ہے کہ یہاں والدین نے پردہ فرمایا، آنکھ بند ہوئی تو لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ بھمبوڑنا شروع کر دیتے ہیں جائیداد کو، اور اس میں بھی صورتحال ہو جاتی ہے کہ کورٹس کچہریاں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے، گالی گلوچ، اسلحے کا استعمال، لڑائی جھگڑے، یہاں تک ہوتا ہے کہ قتل تک بات آ جاتی ہے، اولادوں تک پریویل کر جاتی ہے۔ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ جو چند ٹکوں کے لیے جو کہ دنیا میں غرق ہو جانے، آپ کے سامنے مثالیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، مثالیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، ہر چوتھے پانچویں گھر کی کہانی یہی ہے کہ آپس میں جو ہے باہم دست و گریباں ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بہت عمدہ سوال ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے والدین پہ بھی ذمہ داری ہے اور بھائیوں پر بھی۔ والدین پہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے حقوق اپنی زندگی میں دے کر جائیں۔ اچھا یہ ایڈیشن آپ کر لیجئے گا ساتھ ساتھ، یہ جو وراثت میں جو غصب کر جاتے ہیں بچوں کا، جو مطلب وہی بات ہو رہی ہے، یہ ایڈیشن کر لیجئے۔ جی والدین پہ یہ لازم ہے وہ بیٹیوں کو، اب مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد تو یہ ہے نا للذکر مثل حظ الانثیین، مگر زندگی میں اگر والدین چاہیں تو وہ برابر تقسیم کریں۔ بلکہ ایک مقام پہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کانت لہ بنت ولم یہنھا ولم یردھا ولم یوسر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو رب نے بیٹی عطا کی اور اس نے اپنی بیٹی کی توہین نہ کی اور بیٹے کو بیٹی پر فضیلت بھی نہ دی اور اس کو زندہ درگور بھی نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کی وجہ سے اس باپ کو جنت عطا کر دے گا۔ یعنی برابر پہ والدین اس کو زندگی میں تقسیم کرے۔ دوسرا بھائیوں کے لیے لازمی ہے، آج کل تو قرآن سے شادی کرتے ہیں بڑے بڑے خاندان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تاکہ اس کو حق وراثت نہ ملے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچائی جائیں۔ اور جو کسی یتیم بہن کا حق مارتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو کسی یتیم بہن کا یا کسی کا بھی حق مارتا ہے اپنے پیٹ میں وہ کھانا، تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے آگ اس کے شکم میں جا رہی ہے۔ اور ایک بات بڑی خاص یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو بہنوں کا حق مارتے ہیں، وراثت میں ان کو نہیں دیتے ان کا حق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، من اخذ شبرن، 3 لفظ ہیں، من اخذ شبرن، من اقتطع شبرن، حضور نے فرمایا جس نے کسی کا ایک بالشت زمین کا دبا لیا، ایک بالشت، طوقہ اللہ تعالی ایاہ الی 7 اردین، کل حشر کے دن میں 7 زمینیں اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں لٹکا۔ سر یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے نا، ویسے تو ظاہر لوگ اس کو دیکھ لیں گے آن ایئر، اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے، فیس بک پہ بھی، اس جملے کو ذرا ریپیٹ کیجئے، کیونکہ آج ہم کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد جو ہے وہ دبا لیتے ہیں، لوگوں کی ایکڑوں کی اراضیاں دبا لیتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک وضاحت کر دیجئے، یہ لڑکی کا ایک حصہ 2 حصے کتنے؟ جی بیٹی کے لیے جو ہے نا، بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ، مگر یہ اس سچویشن میں، مگر جب وہ بہن بنتی ہے اور بھائی کا اگر اس کا کوئی اور نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہے کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، تو اس صورت میں اس کو نصف ملے گا۔ تو
یہ حقوق ہیں ہر ذرا وہ جملہ ریپیٹ کر دیں، وہ جو ایک بالشت والا جو جملہ ریپیٹ کر دیں. ظالم شبرن من اخذ شبرن من اقتطع شبرن، جس نے ایک بالشت کسی کا حق دبا لیا اور اس کی جائیداد میں سے وراثت پہ سے، تو حضور نے فرمایا اللہ کریم ساتوں زمینیں اکٹھی کر کے اس کے گلے میں لٹکا دے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. میں جب وہ روایت پڑھتا ہوں کہ ایک جہنمی جو ہے وہ مثال کے طور پہ جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے، اب وہ ایک طویل اس کی ظاہر مطلب بات ہے کہ وہ اس طرح سے سو جائے گا دنیا کی آگ میں جیسے دلہن جو ہے پھولوں کی سیج پہ سو جاتی ہے، 70 گنا زیادہ شدید. تو ہم برداشت کیسے کر پائیں گے صاحب؟ مجھے بتائیے. آج ہم جائیدادیں غصب کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بہن بھائی کمزور ہوتے ہیں ہم ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں. علامہ صاحب رسالت معاملے نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بہن کا حصہ یا بیٹی کا حصہ جو ہے وہ غصب کروایا قطع اللہ میراث من الجنہ، اللہ اس کی جنت کی میراث کو قطع فرما دے گا. اللہ اگر آپ نے یہاں جیسے ڈاکٹر فرما رہے تھے یہاں اگر آپ نے ایک بالش زمین قبضہ کر لی ہے، جتنا قبضہ کیا وہاں 7 کی بات آ رہی ہے، تمہاری جنت میں تو میراث تمہاری کاٹ لی جائے گی. اور دوسری جو معاف کروانے کی بات ہے، رسالت معاملے صاحب کے پاس ایک عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے جی میں بھائی سے بے پناہ محبت کرتی ہوں تو لہٰذا میرا جو باپ سے مجھے میراث ملی ہے میں اسے معاف کرتی ہوں. فرمایا تم ایسا نہیں کرو گی، تم ایسا نہیں کرو گی. فرمایا تمہیں اپنے باپ کی وراثت سے حصہ لینا پڑے گا کیونکہ تمہارا نہیں تمہاری اولاد کا حق ہے. تمہاری اولاد کا حق ہے. بہنیں محبت اور وارفتگی کے عالم میں بس اوقات جذباتی فیصلے کرتی ہیں اور وراثت چھوڑ دیتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں. یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ ان کی اولاد کا حصہ، انہیں خیال کرنا چاہیے. اگر باپ کی وراثت سے کچھ مل رہا ہے تو اسے محروم نہیں، بہن کو محروم نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر ایک بات بتا دیجیے نا کہ مثال کے طور پہ اب صورتحال یہ آ جائے کہ وہ بہنیں دیکھ رہی ہیں یا بھائیوں میں سے کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ تو ہمیں کورٹ تک لے گئے، کچہریوں تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں، دشمنی اور پھر ہمارے جو والدین نے نیک نامی کمائی ہے پوری عمر معاشرے میں جو ہے ظاہر ہے ان کی بدنامی ہوگی، اس سے بچنے کے لیے کہ جی دفع کریں، ہم اللہ تعالیٰ میں آخرت میں اس کا صلہ دے دے گا. فقہاء نے اس پر بحث کی ہے. فقہاء کہتے ہیں کہ یہ حق کبھی ساقط نہیں ہوتا. اچھا یہ حق کبھی ساقط نہیں ہوگا. اگر آپ میراث سے کسی کا حصہ جبرن لیتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، چھوڑنے کے باوجود حصہ ساقط نہیں ہوگا. حصہ ساقط نہیں ہوگا. لیکن آپ اگر مثال کے طور پہ اپنی عزت، اپنے والدین کی نیک نامی اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اگر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ فورسفلی چھوڑا جا رہا ہے نا جی، فورسفلی چھوڑا جا رہا ہے. ظاہر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آپ کو چھوڑنا پڑ گیا. لیکن اگر حالات ایسے ہوتے آپ ضرور لے دیتے. اب جب آپ نے اتنا ان کو فورس کیا، مجبور کیا، ہر پہلو سے مجبور کر دیا، انہوں نے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے اسے کو چھوڑ دیا، تو بہن کا حق ساقط نہیں ہوگا. میں وہی بات کر رہا ہوں، حق کبھی بھی ساقط نہیں ہوگا. ابھی بتائیے اگر محروم ہے بہن بھائی، اور ظاہر ہے بہت سے فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بیچارے مطلب صحیح کما بھی نہیں رہے، صحیح کھا بھی نہیں پا رہے، اور اللہ نے آپ کو اگر نواز دیا ہے، چاہے آپ کا مقام بن گیا، عزت بن گئی ہے، تو آپ تو نارملی انٹروڈکشن بھی صحیح طرح سے نہیں کراتے بہن بھائیوں کا. صورتحال تو یہ ہو جاتی ہے نا، کسی تقریب میں مل جائیں تو تعارف بھی نہیں کراتے کہ میرا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، دور رکھتے ہیں. کچھ اس کے کہ ان کی داد رسی کرنا، یہ جو رویہ ہے بہت خطرناک رویہ، بہت بڑا رویہ ہے. دیکھیں عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ میرا بھائی کمزور ہے، بہن کمزور ہے، ہم انٹروڈیوس ہی نہیں کرواتے، بتاتے نہیں ہیں ہمارا کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کسی بھی حالت میں اگر آپ ویل آف ہیں، آپ ویلدی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں، صلہ رحمی کریں اور ان کو سٹینڈ دے کے اپنے برابر لے آئیں تاکہ ان کو احساس جو ہے وہ محرومی نہ رہے. سرکار علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے دامن میں سب کچھ سمیٹا، سبحان اللہ، آپ دیکھیے کیا عظیم مثالیں ہیں. ہم تو مطلب عشر عشیر فالو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ آج صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر والوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آئیے نہ ذرا اس موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں.
کرتے ہیں نا, جہاں ایکسپوجر ہوتا ہے, جہاں تصویر ہوتی ہے, جہاں میڈیا ہوتا ہے, جہاں کچھ خبر لگتی ہے, کچھ ایک آدھ دو لیڈ جو ہے مطلب لگنی چاہیے ہمارے لیے, 2-3 کالم کی خبر لگنی چاہیے, ہم اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ بھی رویہ ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ پورے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, اچھے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن جو نہیں کرتے وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا آپ کہہ لیں استحصال ہے اور ظلم ہے. میں جنید صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس سلسلے میں بہنیں ہی ہمیشہ بھائیوں کو چھوڑتی ہیں, بھائی ہم بہنوں کو کیوں نہیں چھوڑتے اپنا حصہ؟ صحیح بات ہے, کبھی نہیں ایسا سنا. یعنی کہ دھمکی دی جاتی ہے, تھریٹ کیا جاتا ہے, تعلقات منقطع ہو جائیں گے, مرنا جینا ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ مثال میں بڑا غور کیا ہے, تدبر کیا ہے کہ یہ جو فرما رہے تھے سر کہ رضامندی سے چھوڑ دینا, بھی رضامندی سے بہنیں ہی کیوں چھوڑتی ہیں, بھائی رضامندی سے اپنی وراثت کیوں نہیں چھوڑتے؟ صحیح بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے درست فرمایا کہ فقہ میں اور اصول میں لکھا ہے کہ یہ کوئی ساقط نہیں ہوتی, ان کو ان کا حصہ دینا پڑے گا, کیونکہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے, انتہا درجے تک انہیں کنارے پہ لگایا جا رہا ہوتا ہے, وہ بامر مجبوری کراہت کی حالت میں قید ہوتی ہیں. اچھا وہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ وہ تو دینا ہی دینا ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہاں نہیں دیا تو وہاں تو دینا ہی دینا ہے نا, اور وہاں کا دینا تو پھر وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. جی بالکل. اس لیے جو فرمایا من فرّ من میراث وراثہ, آقا کریم علیہ الصلوۃ انہوں نے اشارہ فرمایا, واضح طور پر فرمایا کہ جو اپنی حقداروں کو ان کی وراثت دینے سے راہ فرار اختیار کرے گا, ان کا حق مارے گا, ان کا حق غصب کرے گا, قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو جنت کی میراث ہے اس کو اس سے محروم کر دے گا. اللہ اکبر. سر ذرا اس پہ کامنٹ فرما دیں تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں کہ آپ کے بہن بھائیوں میں غریب ہیں, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, نہیں کما پا رہے, نہیں خرچہ پورا کر پا رہے, نہیں ہے اچھی جاب, گھر میں کھانے تک کو نہیں ہے, آپ صاحب باہر جا کر جو ہے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس سے راشنوں کے جو ہے راشن جا رہے ہیں, بیگز کے بیگز بن کے جا رہے ہیں, اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ بہن بھائی جو ہے قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. ذرا اس پہ کامنٹ فرمائیے ڈاکٹر صاحب, یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں, اس میں تو واضح طور پر کہا گیا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ. آپ نے یہ میں علت سبیل تنزل کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر جب ہم نے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے, ہیلپ کرنی ہے, ہم دنیا جہاں کی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے بازو کے نیچے اپنے سگے بہن بھائی خونی رشتہ دار تڑپ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کی ہیلپ نہیں کرتے. آقا کریم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ. اگر آپ کسی غیر مستحق کو فقط صدقہ دیں گے, فقط ایک ثواب آپ کو ملے گا, وہ محض صدقہ ہے. فرمایا وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ سِنَتَانِ. لیکن اگر آپ اپنے ذی رحم خونی رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو اگر وہ صدقہ اور زکوٰۃ دیں گے تو اس کا ڈبل ثواب ہے. کیا؟ صدقۃ وصلۃ. وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. اس لیے اپنے بہن بھائیوں کی, اپنی خونی رشتہ داروں کی اسلام میں ترجیح ہے. سب سے پہلے ان کو دیکھا جائے گا, ان کو ہیلپ کی جائے گی, اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان کی ہیلپ کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آخر میں جاتے جاتے میں اس وقت جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے, میں انتہائی دست بستہ دل کی عطا گہرائیوں سے کچھ گزارشات نہ صرف پاکستان کے دیکھنے والے بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا جو مجھے سن رہے ہیں ان میں کتنے لوگوں کی عمر میں زیادہ ہوں گا یا کتنے لوگوں سے عمر میں کم ہوں گا, لیکن میں تو ایک بات جانتا ہوں صاحب, یہ جو والدین ہیں نا, والدین یہ تنکا تنکا ایک پرندے کی طرح گھونسلہ بناتے ہیں, تنکا تنکا چن کے لاتے ہیں, آہستہ آہستہ اس گھونسلے کو بنانا شروع کرتے ہیں. پھر جب اس گھونسلے میں انڈے ہوتے ہیں تو بچوں کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں, اور جب بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں حوادث زمانہ سے, طوفان سے, زلزلوں سے, پانی سے, ہر طرح کے جانور سے جو ہے محفوظ رکھتے ہیں کہ بس یہ بچے کسی طرح سے دنیا میں آ جائیں. اور جب بچے دنیا میں آ جاتے ہیں ان کو اپنے پروں میں چھپاتے ہیں, ان کو گرمی دیتے ہیں, ان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں, اور جس وقت وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پہلی اڑان ان پرندوں کے لیے یعنی ان کے والدین کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے بچے اڑنا شروع ہو گئے. اسی طرح سے یہ جو والدین ہوتے ہیں نا ناظرین, یہ جب بچوں کو اپنے آنگن میں کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں, اس خوشی کا آپ اندازہ کر نہیں سکتے. جب لاڈ ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس کی چٹیاں پکڑ کر, یا بہن اپنے بھائی کے ساتھ مان کر رہی ہوتی ہے کہ میں تمہاری خرچی لے لوں گی اور تمہارا کھانا لے لوں گی, تمہارا لنچ باکس لے لوں گی, اس لاڈ اس پیار کو ناظرین محسوس کیجئے جو بچپن میں ایک بھائی اپنی بہن کو اور ایک بہن اپنی بھائی کو دیتا ہے. یقین مانیے کائنات کی ساری خوشیاں ایک طرف ہیں, یہ لاڈ اور یہ مان ایک طرف ہے. آئیے ایک بار پھر اگر اس لاڈ کو, اس مان کو آپ نے فراموش کر دیا, اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو فراموش کر دیا
دیا ہے تو اس انا کو فنا کر دیجئے صاحب، بت کو گرا دیجئے اور فون کو اٹھائیے، اٹھانے کے بعد اپنی بہن کو کال کیجئے، اپنے بھائی کو کال کیجئے، آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کے کہیں کہ بہن ایک بار پھر وہی بچپن کی یاد تازہ کر لیتے ہیں، آ میرے گلے سے لگ جا، آ مجھ سے دعائیں لے لے، آ میں تیرے سر پہ ہاتھ پھرا دوں، بڑی ہوں تو ان کے ہاتھوں سے اپنے سروں پر ہاتھ پھروا لیں، اور چھوٹی ہوں تو انہیں دعائیں دیں، اور اسی طرح سے اگر بھائیوں کو ناراض کر دیا تو چھوٹے ہوں تو آگے بڑھ کے چلے جائیں، بڑے ہوں تو ان سے معافی مانگ لیں۔ بس یاد رکھیے ملنے میں عافیت ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ گھروں میں باہمی اتحاد و محبت کے حوالے سے آج آپ کو جو ہے ایک عمل بتاتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے انشاءاللہ۔ بس یاد رکھیے گھروں میں نماز کی جو پابندی ہے اس کی ادائیگی کی جو ہے وہ پابندی ضرور کیجیے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کرب و غم کو دور کرے اور اس کی حاجت کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا اور آخرت میں اس کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين